امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم کا دن 57 سال کی عمر ہو چکی تھی جب انہوں نے شہادت کا جام پیا، جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ 61 ہجری 21 اکتوبر 680 عیسوی یا 681 ان کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کیا ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کے لاڈلے بیٹے، اللہ کے رسول کے لاڈلے نواسے ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن اور حسین دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ فاحب من یحبہما، اے میرے اللہ اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب رکھے تو اس کو اپنا محبوب رکھ۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ حسین کون ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، میرے دو پھول ہیں۔ ایک صحابی پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کیا آپ حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا انی احبہما وکیف لا احبہما، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں اور میں کیسے ان سے محبت نہ کروں۔ ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں، میرے دو پھول ہیں دنیا میں۔ کون ہیں یہ دو پھول؟ حسن اور حسین علیہم السلام، اللہ کے نبی کے لاڈلے نواسے، حضرت فاطمہ علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لاڈلے بیٹے، صاحبزادہ علی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو ابنایا، میرے بیٹے ہونے کا بھی براہ راست کہا ہے، میرے بیٹے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرمایا میرے بیٹے کہاں ہیں؟ حسن اور حسین کہاں ہیں؟ ان کو بلوایا، فَيَضُمُّهُمَا وَيَشُمُّهُمَا، ان دونوں کو چومنے لگے اور ان دونوں کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، اپنے سینے سے چمٹا کے لگا کے رکھا، اور پھر فرمایا میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ کبھی حسن کو پیار کرتے، کبھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار کرتے تھے۔ یہ دو پھول ہیں میرے، یہ میرے دو پھول ہیں دنیا میں، حسن اور حسین، حسن اور حسین۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک رات گیا کسی کام کے سلسلے میں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور مجھے محسوس ہوا کہ کوئی چیز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، چمٹی ہوئی ہے، مجھے معلوم نہ ہو سکا، اندھیرے کی وجہ سے مجھے پتہ نہ لگ سکا، تو بالآخر میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کے جسم کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب چادر ہٹائی تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم میں عطر کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، جسم میں عطر کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ فرمایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اسامہ
تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے گا اللہ بھی ان سے محبت کرنے والا ہو جائے گا۔ آقا کائنات، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے اور صحابہ کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھانی تھی، اور حسن اور حسین دونوں کو اٹھایا ہوا، ایک کو دائیں طرف ایک کو بائیں طرف اٹھائے ہوئے، اور آ کے سامنے ایک سائڈ پہ زمین پر بٹھا دیا، اور خود امامت کے لیے اللہ اکبر، خود امامت کے لیے نیت باندھی ہے۔ عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں گئے اور سجدہ لمبا ہوتا چلا گیا، لمبا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں نے سجدے میں سے سر اٹھا کر دیکھا کہ خدا نخواستہ کچھ ہو تو نہیں گیا، تو فرمایا میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو قربان جائیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حسن اور حسین، امام حسن اور امام حسین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمر اطہر پر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی نیچے اتر رہے ہیں کبھی اوپر چڑھ رہے ہیں، اور اپنی سواری بنا کر کھیل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہوا ہے، اور بغلیں کھول کے لمبا سجدہ کیا ہے، بڑا سجدہ کیا ہے، تاکہ ان کو کھیلنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اور جب حسن اور حسین خود سے کمر سے نیچے اترے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، اور پھر جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا ماجرا تھا؟ ہم تو گھبرا گئے کہ کہیں کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں ہو گیا، کہیں آپ کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ فرمایا میری کمر پہ میرے دو لاڈلے بیٹے تھے، میری کمر پہ حسن اور حسین کھیل رہے تھے، میرا جی نہیں چاہا کہ میں سر سجدے سے اٹھاؤں۔ سر کہاں ہے؟ اللہ کے سامنے سجدے میں سر ہے، نماز کی امامت ہے، امام حسین کمر پہ ہیں، اور اللہ کے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، آسمان سے اللہ بھی دیکھ رہا ہے، صحابہ کی صف بھی پیچھے نماز میں کھڑی ہے۔ کون ہیں یہ دو ہستیاں؟ کون ہیں یہ دو لاڈلے جن کے لاڈ کون اٹھا رہا ہے؟ کائنات کا سردار، انبیاء کا سردار، اشرف المخلوق اور اشرف المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے لاڈ اٹھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے سے گزرے اور امام حسین رو رہے تھے، فاطمہ کو بلایا، فاطمہ علم تعلمی ان بکاء ھذا یؤذینی، اے فاطمہ کیا تو نہیں جانتی اس کا رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ کس کے رونے سے تکلیف ہو رہی؟ جس کا بعد میں خون بہایا جانا ہے، جس کے جسم کے خون کے فوارے چھوٹنے ہیں، اور اللہ کے نبی خود جانتے ہیں، صادق المصدوق اللہ کی خبریں آ چکی ہیں کہ آپ کا یہ بیٹا کربلا میں شہید ہونے والا ہے، اور کس طرح بے یار و مددگار ہو کے شہادت کا جام پیے گا، کس طرح سے اہل بیت ذبح ہوگا، کس طرح سے 16 اہل بیت کے بچے، چھوٹے بچے، بچیاں، چھوٹے بچے 16 لوگ اہل بیت کے شہید ہوئے ہیں۔ کون ہے یہ؟ حسین علیہ السلام ہیں، حسین علیہ السلام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر ہوا اور فرمایا میرے دو بیٹے کہاں ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حسن کو بھیجا، حسن بھاگ کر باہر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن کو اٹھایا اور یہاں اپنے کاندھے پہ بٹھایا۔ اتنے میں حسین بھی اندر سے باہر آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگے کہ حسن کو یہاں بٹھا لیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرائے اور دوسری طرف اٹھا کے حسین کو، حسن کو دائیں طرف اور حسین کو بائیں طرف یہاں کاندھے پہ بٹھایا ہے۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کبھی حسن کو چومتے تھے، کبھی حسین کو چومتے تھے، کبھی حسن کو پیار کرتے تھے، کبھی حسین کو پیار کرتے تھے۔
کون ہے پیار کرنے والا؟ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اور جن کو پیار کیا جا رہا ہے یہ اس وقت کی کائنات کے افضل ترین بچے ہیں، افضل ترین نوجوان ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، دنیا کے اندر اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے دو پھول ہیں جو اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں۔ ان کی زندگی کو میں نے فالو کرنا ہے، ان کی زندگی کو میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ کیوں پیش کیا، کیوں نہیں کسی مصلحت کے تحت، کیوں نہیں کسی کے ساتھ کوئی مفاہمت کی ہے، کیوں کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر سر نہیں جھکایا، قلم کروایا ہے، دین کو پھیلانے کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبق دیا ہے، یہ 10 محرم کا سبق ہے، یہ 10 محرم ہمیں سکھاتا ہے، یہ 10 محرم کی یاد ہے کہ دین کی خاطر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ میں فجر کی نماز کے لیے نہ مسجد جا سکوں اٹھ کے، میں رمضان کے روزے نہ رکھ سکوں، میں جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو نہ روک سکوں، میں سود لینے سے اپنے آپ کو نہ روک سکوں، میں رشوت لینے سے اپنے آپ کو نہ روک سکوں، میں جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو نہ روک سکوں، میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کے طریقے کو نہ اپنا سکوں، ان کے حلیوں کو نہ اپنا سکوں، ان کے کردار کو نہ اپنا سکوں۔ امام حسین کو فالو کرنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ اور وہ پیغام دے گئے ہیں۔ 9 محرم، 10 محرم اور 9 محرم کی درمیانی شب ہے، اگلے دن شہادت پیش آنی ہے، اللہ کو ملنا ہے، آخری رات ہے اس دنیا کے اندر، اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے کہ کل کا سورج ڈھلنے سے پہلے تم ہمارے پاس آؤ گے حسین، کل کا روزہ ہمارے ساتھ آ کر افطار کرو گے۔ اور وہ وہاں بیٹھ کے ایک شعر پڑھ رہے ہیں اپنے خیمے کے اندر، اپنی تلوار کو صاف کرتے ہوئے، دشمن چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں۔ یا دہر اف لک من صاحب خلیلی کم لک بالاشراق والاسیل والدہر لا یقنع بالبدیل انما الامر علی الجلیل کل حی سالک السبیل۔ ساری انسانیت کو ایک پیغام دے کر گئے ہیں، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، اس دنیا نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، اور دنیا سے جانے والے کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، کوئی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ پھر بھی دنیا میں کسی نے ٹھہرنا نہیں ہے، نہ کوئی دوست ساتھ دے گا، نہ کوئی رشتہ دار ساتھ کھڑا ہوگا۔ فیصلہ اللہ کا اٹل ہے، کل حی سالک السبیل، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر ذی روح کو موت ہے، ہر روح نے پرواز کر جانا ہے، ہر جسم کو موت ہے، مر جانا ہے، مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، جو اس میں ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ پیغام دے گئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندگی گزار کے دکھائی ہے، شہادت دے کے دکھائی ہے، قربانی دے کے دکھائی ہے، اپنے خون بہا کے دکھائے ہیں۔ دین کو نہیں چھوڑنا، دین کو نہیں چھوڑنا، یہ سبق دے کر گئے ہیں۔ میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا سونا، میری زندگی، میری موت، میری قربانی، میری نماز، سب کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، ایک اکیلے اللہ کے لیے ہے، ایک اکیلے اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ جمعے کا خطبہ، جمعے کے خطبے کے لیے سرور کائنات ممبر پر کھڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، ابصر، دیکھا، کن کو دیکھا کہ 2 بچے آ رہے ہیں، 2 بچے یمشیان و یعثران،
چل کے آ رہے ہیں، لڑکھڑاتے آ رہے ہیں، کبھی ان کو ٹھوکر لگتی ہے، چھوٹے بچے ہیں، کبھی یوں گرتے ہیں کبھی یوں گرتے ہیں، اور سرخ دھاری دار چولے پہنے ہوئے ہیں، اور خوبصورت نوجوان بچے چھوٹے آ رہے ہیں، حسن اور حسین۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ درمیان میں چھوڑا ہے اور اٹھ کے آئے ہیں ممبر سے، اور حسن اور حسین کو اٹھایا ہے اور اٹھا کے اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا ہے، اور پھر خطبہ شروع کیا ہے۔ صحابہ شاہد ہیں، اللہ کا نبی عمل کرنے والا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون ہستیاں ہیں، یہ محبت کن سے کی جا رہی ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر کے بیٹھے ہوئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے نواسے حسین علیہ السلام ہیں۔ فرمایا یہ شخص ان ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، یہ شخص آسمان والوں کی نظر میں، دنیا میں رہنے والوں سے سب سے زیادہ محبوب اس وقت کا یہ شخص ہے۔ کون ہے؟ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت کو بتا گئے ہیں، نقل کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے ارقبوا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی اہل بیتہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اگر تلاش کرنا ہے تو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ اللہ کے رسول کی محبت کہاں ہے؟ اہل بیت کی محبت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک روز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے آئے، چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر سیاہ اون سے وہ اس کے اوپر نقش کیے گئے تھے اس چادر کے اوپر، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر کے اندر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو امام حسین کو بھی اسی چادر کے اندر اپنے ساتھ لے لیا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، حضرت فاطمہ کو بھی اسی چادر کے اندر لے لیا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے، اسی چادر کے اندر حضرت علی کو بھی لے لیا، اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور آیت تلاوت فرمائی اے اہل بیت اللہ تم سے تمام چیزوں کو دور کرتا ہے، تمام برائیوں کو تم سے ہٹاتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تم پاک ہو۔ جن کے پاک ہونے کا اعلان اللہ آسمانوں سے کر رہا ہے، قرآن گواہ ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتا ہے تم سے اللہ ہر قسم کی کوتاہی کو دور کرے، ہر قسم کی نجاست کو دور کرے اور تمہارے دلوں کو پاک کر دے، اور اللہ نے کر دیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ نے تمہارا ظاہر اور باطن پاک صاف کر دیا ہے، تم پاک لوگ ہو، تم پاک لوگ ہو۔ پھر ان لوگوں نے قربانی دے کے دکھایا ہے، پھر ان لوگوں نے دین کی خاطر قربان ہو کر دکھایا ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے دین کی خاطر قربانی دینے کے لیے تو پھر اہل بیت سب سے پہلے میدان میں آئے ہیں اور یزیدی ٹولے کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور وہ اللہ کے پاس پہنچے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سرخ روح ہو کے پہنچے ہیں، سرخ روح ہو کے پہنچے ہیں۔ اس حالت میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی بات کی ہے کہ نماز پڑھنی ہے،
نماز پڑھنی ہے، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، اس حالت میں بھی، اس خون کی حالت میں، اس جنگ کی حالت میں، اس شہادت کی حالت میں، جب جسم پہ کتنے قسم کے وار ہو چکے ہیں، تیر اور نیزے اور تلواروں کے، اور وہ میدان کربلا میں ساری انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں، نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں، اور انہی کا ماننے والا، انہی کے نانا کا امتی آج بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے، میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں۔ کہاں محبت ہے؟ یہ تو محبت کے دعوے ہیں، نہ ان کی زندگی پسند ہے، نہ ان کا کردار اچھا لگتا ہے، نہ ان کے کردار میں ہم اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں، تو پھر محبت تو عمل کا نام ہے، محبت تو زندگی کا نام ہے۔ میں نے اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو سیکھنا ہے، اور امام حسین کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور جس نے حسن اور حسین سے محبت کی وہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور جس نے اللہ کے رسول سے محبت کی وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس محرم میں 1445واں محرم ہے، اس محرم میں اللہ میرے اندر وہ محبت بھر دے، اللہ ہمارے اندر وہ محبت بھر دے۔ اور ایک اور بات عرض کروں، اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے محبت مسلمان کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے، مسلمان کی شان ہے اہل بیت کے تذکروں کو عام کرنا، حسن اور حسین کے تذکروں کو عام کرنا۔ یہ تو چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں، بھری پڑی ہے احادیث بھی اور تاریخ بھی، اور میدان کربلا کی تاریخ بھی بھری پڑی ہے کہ کس طرح سے قربانی پیش کی ہے۔ نہ وہ سننے والے میں وہ طاقت ہے کہ وہ سن سکے، اور نہ وہ پڑھنے والے اور سنانے والے میں وہ ہمت ہے کہ وہ سنا سکے کہ وہ کیا ظلم کی داستان ہے۔ آل علی سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں ہے۔ امام حسن کو اور ان کی اولاد کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ ان کے اولاد کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ امام حسین کو تو ہم سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، اور ہر 10 محرم کو، ہر سال محرم میں ان کے تذکرے عام ہوتے ہیں۔ کبھی امام حسن کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد علی، اور ایک باپ ہونے کی حیثیت سے حضرت علی سے زیادہ مظلوم اور کوئی نہیں ہے۔ ساری آل ذبح ہو گئی ہے، ساری آل خون میں لت پت ہو گئی ہے۔ کون ہے یہ آل نبی ہیں، یہ آل نبی ہے، یہ اہل بیت ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، فرمایا پورے انسانوں میں سے تمام انسانوں کی نسل باپ سے چلتی ہے، میری نسل کو اللہ نے ماں سے چلایا ہے، فاطمہ سے چلنے والی نسل وہ میری اولاد ہے اور میری نسل ہے، فاطمہ سے جانے والی نسل ہی اللہ کے نبی کی نسل ہے۔ اور پھر پڑھ کے دیکھیں کیسے انہوں نے دین پر عمل کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے، اور کیا کیا قربانیاں دی ہیں اس پورے خاندان میں۔ یہ 10 محرم آ رہا ہے، اس 10 محرم میں اور آپ اللہ کو راضی کر لیں، میں اور آپ اللہ کو راضی کر لیں، ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنے آپ کو نہ لگائیں، ادھر ادھر کی خرافات میں، ادھر ادھر کی رسومات میں اپنے آپ کو نہ لگائیں۔